اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ نیا جو مضمون ہے اس کے ایپیسوڈز بیانات جاری ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی تخلیق سے کیا مقصد یا مقاصد تھے، اور اس کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں 2 ایپیسوڈز ہو چکے، آج تیسرا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کو سننے سے پہلے تسلسل کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 بھی سنے جائیں، کیونکہ اسی کی کنٹینیوٹی میں سنیں گے تو پورا مضمون جو ہے مکمل ہوگا۔ تو ان دونوں ایپیسوڈ میں قرآن پاک کی ہی آیات کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود تھا جب اس نے ارادہ کیا کہ انسان کو تخلیق کرے، اور اس کی تخلیق کے مراحل بھی اس وقت بیان کیے آیات کے حوالے سے، اور انہی ایپیسوڈز میں آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کا بھی ذکر جو ہے وہ بتایا گیا تھا کافی تفصیل سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ان ایپیسوڈ میں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے باطل میں نہیں بنائی، حق کے ساتھ بنائی اور مقصد اور تدبیر کے ساتھ بنائی، اور اس کی حکمت یقیناً ہر چیز کی تخلیق، اور سب سے زیادہ انسان جو اس کی اشرف المخلوقات اس کو بنایا، تو اس میں تو یقیناً اس کی سب سے بہت ہی حکمت اس کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے اس کو دنیا میں اپنا خلیفہ نائب میں نے بنایا، تو کتنی اہمیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ سے توقع یہی ہے کہ وہ بھی بہترین اعمال کا مظاہرہ کرے جیسے اس نے اس کو بہترین تخلیق کیا۔ تو یہ سورہ زاریات کی آیت 56 کا 56 سے ذکر کیا تھا پہلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان اور جنوں انسان دونوں کا ذکر کیا کہ ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ عبادت کیا ہے، اور عبادت کے کیا جزویات ہیں، اور اس کے بعد پھر کہ انسان کو بنا تو دیا، تو پھر یہ بھی ودیت کی کہ اس میں جو صلاحیت ہے اچھائی اور نیکی کی بھی، اور برائی اور بدی کی بھی، اور پھر شیطان کو بھی کھلا چھوڑ دیا کہ جب گمراہ کرو ان کو، وہ گمراہ نہیں ہوں گے جو میرے خاص بندے ہوں گے اور میری عبادت کرنے والے ہوں گے، وہ نہیں گمراہ ہوں گے، دوسرے گمراہ تو ٹھیک ہے ان کو کرنے کا بہت، وہ بھی بہت مل جائیں گے تجھے تمہارے ساتھی۔ تو پھر کیا فائدہ نقصان کیا ہوگا جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عبادت کے لیے بنایا۔ تو عبادت جو کریں گے تو ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کیا انعام ملے گا؟ جو عبادت نہیں کریں گے اور شیطان کا راستہ جو ہے اختیار کریں گے، شیطان کے دوست بن جائیں گے، بلائی اور گمراہی میں پڑ جائیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا، کیا ان کو ان کا بدلہ دے گا ان کے برے اعمال کا؟ تو یہ آیات ہیں کہ ایک جیسے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ، یہی تو ہے امتحان۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس میں ساتھ ساتھ 2 مقصد ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک تو مقصد تخلیق ہو گیا، تو دوسرا مقصد پھر تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا انسان کو، امتحان بہت ہی سخت امتحان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کا امتحان، انبیاء کے امتحان سب سے زیادہ سخت، اور جتنے اس کے زیادہ عبادت گزار ہوں گے ان کا امتحان بھی زیادہ ہوگا، سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو امتحان میں ڈال دیا، اور امتحان میں ڈالنے کے بعد پھر موت، اور موت کے بعد پھر برزخ، پھر اٹھایا جانا قیامت کے روز، اور پھر جزا اور سزا، اور وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی۔ تو یہ پہلی چیز ہی کہ نیک اور بد، اور نیکی یا بدی برابر نہیں ہوں گے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ سورہ صاد کی آیت ہے 28 اس نے بہت اہم آیت ہے یہ، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ ترجمہ اس کا، اور نہیں پیدا کیا ہے ہم نے آسمان اور زمین کو
اور اس کے جو ان کے درمیان بے مقصد، یعنی وہی مقصد تو ہے اور سب چیزیں، اور ان کے درمیان میں جو بیچ میں ہے وہ سب سے اہم تو انسان ہی ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اشرف المخلوقات، تو وہ بے مقصد نہیں بنایا، باقی چیزوں کو بھی، مگر خیر یہ انسان کو کیسے پھر ہو سکتا ہے کہ مقصد نہ ہو؟ تو یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، سو بربادی ان لوگوں کی جو کافر ہیں کہ جلیں گے وہ آگ میں، یعنی وہ لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ نیکی بدی کوئی بات نہیں، سب ایسی کہانیاں ہی ہیں، تو یہ نہ آخرت ہے نہ کوئی چیز، جو ایسا خیال کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ باطل ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہی ہیں جو گمراہ ہیں، اور وہی ہیں جن کی جو اپنی بربادی چاہ رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، یعنی جو یہ سمجھیں گے کہ زندگی کا مقصد بے مقصد بنائی اللہ تعالیٰ نے، جیسے جی چاہے انسان زندگی گزارے، نہ اس کو آخرت کا خیال ہے، نہ کوئی گمان ہے کہ کوئی حساب کتاب ہوگا، تو ایسے لوگ جو ہیں یہی ہیں کافر حقیقی اور انکار کرنے والے، اور ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اسی کے بعد جو ہے وہ دوسری ہے سورہ فصلت۔ سورہ فصلت کی آیت جو ہے وہ 34 آیت جو ہے سورہ فصلت کی، سورہ فصلت کی 34 آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا، میں ترجمہ اس کا بیان کرتا ہوں، تو اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو دعوت دے اللہ کی طرف اور کرے نیک عمل اور کہے کہ میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں، میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ ہے 33، اور اس کے بعد یہ بہرحال یہ 33 بھی تسلسل کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کس کی، اس سے زیادہ اچھی بات کون سی ہوگی کہ جو دعوت دے، کوئی بھی دعوت جو دے نیک اعمال کی کسی اور کو، اور یقیناً وہ فرمانبرداروں میں سے ہے جو نیک اعمال کی دوسروں کو دعوت دیتے، بہت بہت اہم ہے یہ بھی آیت۔ تو اس کے بعد 34 آیت جو ہے وہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوۃ کأنہ ولی حمید۔ یہ اسی جو سورہ صاد کی 28 آیت ہے اس سے ملتی جلتی یہ آیت ہے، تو بہت اہم یہ بھی آیت ہے، اور یہ بھی یہاں کہ نہیں یکساں ہو سکتی نیکی اور بدی، نیکی بدی برابر نہیں ہوگی، یہ امتحان کا اصول، جو امتحان ہے اور سزا اور جزا، اس کے بعد جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کا الگ الگ انجام ہے جو بتا دیا گیا۔ دفع کرو برائی کو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، اگر کوئی بری چیز بات ہو گئی، برائی ہوگی، کسی نے آپ سے برائی کی تو اس کو بھلائی سے ٹالو، بھلائی سے دور کرو، یہ ہے طریقہ۔ پھر تم دیکھو کہ وہ شخص جس کے تمہارے اور اس کے درمیان عداوت تھی، گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا۔ اگر کوئی دوسرا دوست ہے جس نے زیادتی آپ سے کی ہے تو اس کو نیکی کر کے اس کو سمجھاؤ اور اس کے ساتھ اچھائی کرو، تو دیکھو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، بہت جگری دوست بن جائے گا آپ کا۔ کتنی اچھی آیت ہے یہ، اگر اسی آیت کو دیکھ لے تو دنیا سکون آ جائے۔ دنیا میں یہی عداوتیں ہی ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کی دشمنیاں، عداوتیں، حسد، بغض، یہ سب چیزوں سے اختلافات بڑھتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اور بہت قطع تعلقی اور سب انجام یہی ہوتا ہے۔ اگر اسی کو لے لیں کہ دوسرے کی بھلائی ہی کرنی ہے آپ نے، برائی بھی کو کرتا ہے تو اس کی بھلائی کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا اس کو حاصل کر دو تو آپ کے قدموں میں گر جائے گا، وہ بالکل وہی چیز ہے، وہی اصول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ نائب بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ اس سے فرشتوں سے بھی بلند مقام فرمایا،
یہ سورہ 3 کی جو 4 آیت ہے وہ بیان کی ہے ایپیسوڈ 1 میں یا ایپیسوڈ 2 میں وہ بیان ہو چکی ہے یہ، اور سورہ بقرہ کی آیت میں بھی یہ بتایا کہ انسان کو خلیفہ بنایا اور اپنا نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں وہ 30 بھی ہے، 30 کے پہلے جو آیات ہیں 6-7 آیات اس سے پہلے بھی جو ہیں ان میں بھی یہی کہا۔ تو اس کے بلند درجہ ہونے کی وجہ قرآن پاک کی متعدد اور آیات میں بیان فرمائی۔ میرے وہ بندے جو مجھ سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے، یہ میں جو لکھا ہے میں بتا تو دیا ہے، وہ جو میں پڑھ دیتا ہوں جو میں نے لکھا ہے مضمون۔ تو یہ فرمایا کہ میرے وہ بندے جو مجھ سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہے اور تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہے، تو ان سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نفس کی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں سے بچاتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس برائی اور بے حیائی کے اوصاف تھے انسان میں، اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف ڈالے، مگر پھر بھی انسان نے اس پہ قابو رکھا اپنی خواہشات کو، اور اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرتا رہا۔ جو بھی انسان جو نیکی اور بدی بتایا، جو نیک انسان ہیں یہ ان کے اوصاف ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک عبادت گزار لوگ اور دنیا اور آخرت کے اجر کے مستحق۔ ان کو تو اللہ نے جنت کے باغوں اور نعمتوں اور ہمیشہ کی اچھی زندگی، پرسکون زندگی کی بشارت دی ہے۔ تو یہ ہے عبادت کا مفہوم، جیسے یہ پچھلی آیات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے والے جو بھی احکام ہیں، وہ یہ عبادات جو ریچولز والی جیسے کہتے ہیں وہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اس کے ساتھ اخلاقیات، جیسے کہا کہ ایک آدمی جو زیادتی کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، تو دیکھو وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو یہ ہے اخلاقیات کی باتیں کہ حقوق دوسروں کے خیال رکھو اور فساد دنیا میں نہ مچاؤ، کوئی ایسی بات نہ کرو دشمنیاں بڑھیں، فساد بڑھیں، تعلقات منقطع ہوں، اور کسی کے ساتھ دھوکہ دہی اور نہ کرو، اور عدل، انصاف اور وزن ٹھیک تولو، اور یہ سب چیزیں، حلال رزق کمانا اور انفاق کرنا، لوگوں کو، دوسروں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے حق کا خیال رکھنا، یہ ہے پورا مکمل پیکج، تو یہی ہے عبادت کا۔ تو یہ سورہ الذاریات کی 15 آیت جو ہے، یہ اس میں جو ہے وہ فرمایا، سورہ الذاریات کی 15 آیات جو ہے اس میں یہ ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، بشارت یہ ہو گئی۔ اب جو عبادت گزار ہیں، جو عبادت کا جو مفہوم بتایا ہے وہی متقین ہیں، اور ان متقین کے لیے کیا ہے جو عبادت گزار ہیں ان کے لیے، ان المتقین فی جنات و عیون، البتہ متقی لوگ اس روز ہوں گے باغوں اور چشموں میں، تو ان کے لیے تو بشارت ہوگی جنت کی کہ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ جو متقین ہے، تقوی ہے، اصل تقوی کا جو معنی ہے یہی عبادت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، سورہ ذاریات آیت 15۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ الطور کی ہے 17 نمبر آیت۔ 17 نمبر آیت وہ بھی یہ متقین کو یہ بھی بشارت ایک اور جگہ پہ ایسا ہی ہے، ان المتقین فی جنات النعیم۔ تو وہاں نہروں کی بات ہے، تو یہاں یہ ہے کہ نعمتوں اور پھلوں، اور وہ جو جنت ہے اس میں نعمتیں بھی ہوں گی، پھل بھی ہوں گے، یقیناً متقی باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ وہاں نہروں کی بات تھی کہ متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، اور یہاں نعمتیں ان کو ملا لے تو نہریں بھی ہوں گی، تو نعمتیں بھی ہوگی، بلکہ جو چیز کوئی چاہے گا، مانگے گا، خواہش کرے گا تو وہ حاضر ہوگی اسی وقت۔ ہر قسم کی تصور سے بھی اب نہیں ہو سکتا کہ کیا نعمتیں ہوں گی جنت میں، چلو چند ایک بتائی ہیں، مگر وہ جنت جس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ دیکھیں دو کتنی جو ہے نا بشارت والی، کتنی اچھی دونوں آیات ہیں،
یا الذاریات 15 اور الطور 17، جن میں متقین کون ہے؟ وہی جو عبادت گزار ہیں۔ یعنی عبادت کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میری عبادت کرو، مگر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ ہم عبادت کو کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا، فرق یہ آپ کو پڑنا ہے، اور یہ فرق ہے کہ عبادت کریں گے تو جنت ہے۔ عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ عبادت کرنے کا صرف یہ مطلب بہت اہم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ تو ہے، وہ تو حقوق العباد کی بات ہے، تو نماز، روزہ جو خالص اللہ کے لیے ہے تو وہ بے حد اہم ہے، مگر کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ لازمی ہے یہ باقی جو جزویات ہیں، بہت اہم اخلاقیات ہیں، نفاق ہے اور حقوق ہیں دوسروں کے، تو ان ہر چیز کا خیال رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کا خیال رکھنا، احکام کا خیال رکھنا اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے، اور یہی ہے تقویٰ۔ تو یہ متقین کے لیے کتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بشارتیں یہاں پہ دی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آئے گی آیت اس کے بعد آیت جو ہے، اور متعدد دیگر ایسی ہی آیات ہیں جہاں جو اللہ تعالیٰ نے جن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو نافرمانی کریں گے، اس کے برعکس یہ جو متقین ہیں، اس کے برعکس وہ لوگ جو نافرمانی کریں گے اور شیطان کی پیروی کریں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور مصیبتیں اور مشکلات، اور اس سے کہیں بڑھ کر آگ کا عذاب ہوگا آخرت میں۔ یہ سورہ الزمر کی جو 2 آیات ہیں 16 اور 24، یہ اس میں آتا ہے یہ بات۔ یہ 16 نمبر آیت، 16 نمبر یہ ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ۔ اس کا ترجمہ، ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے سائبان آگ کے، اور نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے، یہ ہے وہ انجام، ڈرتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو، یعنی اللہ کس چیز سے ڈراتا ہے؟ وہ جو آگ کا عذاب ہے، یہ ان کے لیے جو نافرمان، پہلے تو جو متقین ہیں، جو عبادت گزار ہیں، ان کی بات، جو عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار متقین، ان کو بتایا کہ وہ تو جنت جہاں نہریں ہیں اور جو نعمتیں ہیں، تو ان کی بات ہوئی۔ 2 جو آیات میں نے زاریات 15 اور طور کی 17 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی متقین کو، اور یہاں جو ہے وہ دوسروں کا انجام جو نافرمانی کریں گے اور عبادت نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ نہیں چلیں گے، تو یہ جو ہے سورہ الزمر کی آیت 16، آیت جو آیت 16 میں یہ فرمایا کہ ان کے لیے یہ عذاب ہے کہ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بائیں آگ میں جھلسیں گے اور وہیں رہیں گے اور مزہ چکھیں گے جو کچھ انہوں نے برے اعمال کیا اس کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی سورہ زمر کی 20 آیت جو ہے اس میں بھی فرمایا، 20 جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے، اس کے برعکس یہ تو وہ تھا جو وہ نہ ڈرے، اللہ تعالیٰ نے ڈراتا رہا مگر وہ نہ ڈرے، وہ اپنے اس پہ قائم رہے نافرمانی اور گمراہی کی زندگی میں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبینۃ تجری من تحتہا الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ بہت اچھی، یہ اس کا کنٹراسٹ اب آ گیا کہ ان کے اوپر، ان کے نیچے، آگے پیچھے سب آگ ہوگی اور عذاب ہوگا، اور ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں نعمتیں اور نہریں اور پھل اور ہر چیز کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ نے دونوں، اور دونوں متصل بھی نہیں آیات، ایک 16 ہے اور ایک 20 ہے، مگر دونوں کا انجام بتا دیا، جو دونوں قسم کے لوگ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا میں نے
پیدا تو کر دی انسان کو تخلیق کی، مگر اس کے بعد دوسرا مقصد امتحان، اور یہ امتحان ہے وہ کہ دونوں کا امتحان، اور ایک کا انجام کیا اور دوسرے کا انجام کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے، اس کے برعکس پہلے جو 16 نمبر میں وہ لوگ تھے جو نہیں ڈرتے رہے، اپنے رب سے ان کے لیے ہیں اونچے اونچے محل جن کے اوپر آراستہ بالا خانے ہوں گے۔ وہ جنت کے بھی بالا خانوں میں ہوں گے، یعنی بڑے اونچے درجے کے جو ہیں وہ بالا خانے، ان کے مقام اور ان کے محل۔ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، یہ اللہ کا وعدہ، اور اللہ تو وعدہ کبھی خلاف کرتا نہیں، اللہ وعدے کا پابندی کرتا ہے، نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی۔ بہترین آیات ہیں، بہت اچھی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی متقین کو، عبادت گزار جو ہیں، اور جو عبادت گزار نہیں ہے تو ان کو بھی جو ہے نا تنبیہ، بڑی سخت بڑی شدید تنبیہ اللہ تعالیٰ کی، کہ جو عبادت گزار نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو اس کے بعد آیت جو ہے سورۃ شعراء کی آیت ہے، آیت 90۔ سورہ شعراء کی آیت 90 میں یہ فرمایا، ہاں یہ بھی بشارت ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے، جو عبادت گزار جن کی بات مکمل عبادت جو ہے وہ جو متقین ہیں ان کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ جنت کی طرف ان کو جانے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ جنت ہی ان کے قریب کر دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کیسے ہیں یہ باتیں، کیسے ہوگا، مگر یہ ہے کہ ان کو جنت میں جانے کی بھی سکون سے جائیں گے، فرشتے دائیں بائیں ہوں گے ویلکم کرتے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یا وہ سفر جو کریں گے اس سفر کا پتہ نہیں چلے گا ان کو کتنا وہ جیسے نزدیک بالکل پہنچ گئے، یعنی آسانی کا ہوگا وہاں تک پہنچنا بھی جنت کا۔ تو وہ دوزخیوں کا تو پل صراط کے اوپر سے، اور جنتی پل صراط کے اوپر سے ایسے گزریں گے جیسے پھولوں کے اوپر سے گزرتا ہے کوئی، وہی بتا رہا ہے کہ جو جنت قریب لانے کا مقصد یہی ہے کہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں تینوں آیات جو ہیں کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی بشارتیں ہیں یہ متقین کے لیے، اور یہاں عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا، اس لیے فوکس عبادت پہ رکھیں جو عبادت گزار ہیں، اور جو عبادت گزار ہیں انہی کو وہی متقین بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے، اور متعدد دیگر آیات میں وہ جو متقین کا ذکر اب ہے، اور نافرمانوں کا ذکر جو دوسری آیات میں ہے، اور وہ جو شیطان کی پیروی کریں گے ان کے لیے عذاب ہے دنیا اور آخرت، یہ میں نے بتا دیا۔ اور شعراء کی آیت بھی بتا دی، 90 اور 91 دو آیات ہیں، 90 تو بتا دی، اور اس 90 کے بعد ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اس کے بعد یہ 90 کے بعد 91 میں بتا دیا، اور کھول دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے لیے جنہوں نے عبادت گزار ہے ان کے لیے تو قریب کر دی جائیں گی، اور کھول دی جائے گی جہنم کے دروازے ان کے لیے جو گمراہی کے راستے اختیار، شیطان کی دوستی اختیار کریں گے اور گمراہی کے کاموں کریں گے، عبادت گزار جو نہیں ہوں گے، تو ان کا انجام بھی، دونوں کا انجام ساتھ ساتھ بڑی چھوٹی مختصر آیات میں کہتے ہیں نا، دو لفظی بات کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے، جی وہی دو لفظی بات ہے کہ جہنم والوں کا تو بڑا آسان راستہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جہنم پہنچے، جنت والوں کا جو متقین ہے ان کا راستہ بہت آسان ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت بہت قریب کر دے گا، مگر جو جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں، وہ پل صراط اور شدید مصیبتوں سے ان کو گھسیٹ کے، جیسے اور جگہوں پہ آتا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھے ہوں گے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے تو لے کے تو جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ یہ دونوں آیات شارٹ ورسز کہہ لیں، ان میں دونوں کا انجام بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت اور اس کی بے پناہ صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، جو اس کی کمال جو قدرت ہے اور ثنائی اور وحدانیت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے، یہ جو انسان کی اپنی جو ہے تخلیق، اس کی نشانیوں میں بے شمار نشانیاں، ایک ایک چیز پہ غور کریں
تو یہی نتیجہ ہے کہ جو کتنا بڑا ہے اس کو بنانے والا اور کتنا قدرت والا ہے اس کو انسان کو بنانے والا. یہ بھی انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دینے کا سبب ہے کہ اس کو اتنی صلاحیتیں دیں اس کی، اور وہ آپ دیکھیں تو یہی فضیلت کا بھی سبب ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا، جو بہت اور نہیں ہے. جنوں کو کسی حد تک ہے، مگر اور مخلوق جو مویشی ہیں یا اور کوئی جو بھی مویشی فرشتے ہیں تو ان میں تو ہے ہی نہیں یہ صلاحیت نیکی بدی دونوں کی. ان میں تو یا نیکی کی ہے بس جو ہے، اور شیطان جو ہے اس میں صرف بدی کی ہے. تو نیکی اور بدی دونوں کی جو ہے ملاوٹ وہ انسان میں ہی ہے کہ پھر جو راستہ چاہے اختیار کر لے. نیکی بدی دونوں تمہارے میں ودیت کر دی ہے، دونوں صلاحیتیں اب تمہارے پہ چوائس ہے کہ تمہیں دونوں کا انجام بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، انجام بھی بتا دیا. اب چوائس تمہارے پاس ہے کہ کیا چوائس اختیار کرتے ہو. تو یہ چوائس کی جو آیت ہے یہ ہے سورہ الانسان 2 آیت جو ہے اس میں بتایا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ تجھے راستے بتا دیے ہیں، کیا نیکی کا راستہ کیا ہے اور شکر کا راستہ کیا ہے. تو ہدایت کا راستہ کیا ہے یہ تجھے بتا دیا. بہت سارا قرآن ہی بھرا ہوا ہے صاحب، یاد کوئی ایسی خالی نہیں ہے اس سے. تو اب تمہارے پہ ہے کہ تو ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا اور نہ شکری کا راستہ اختیار کرتا ہے. دونوں راستوں میں سے اب تو پسند کر لے کہ تو نے کس پہ چلنا ہے، انعام والے راستے پہ یا آگ والے راستے پہ. تو ہم نے انسان کو راستہ بھی دکھا دیا. اب وہ خواہ شکر گزاری کا اور ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا بدی اور بے حیائی اور ناشکری کا راستہ اختیار کرے. تو سبب اور جو تھا سبب یہ کہ انسان کو سخت مشقت اور امتحان میں ڈالا، کیسے آزمائے. پیدائش کے بعد سخت آزمائش، بہت سخت، ہر انسان کو بہت سخت آزمائش، اور جتنا زیادہ عبادت گزار ہے ان کو اتنی بڑی آزمائش. پیغمبروں کو سب سے بڑی آزمائش تو پیغمبروں پہ آئی کہ باوجود کہ مصیبتوں اور مال و دولت اور جان نقصان، بھوک، خوف اور طرح طرح کی پریشانیوں میں شکر و صبر اور توکل اور تقوی پر وہ قائم رہتا ہے کہ نہیں. یہ ہے آزمائش. اور اس شدید امتحان سے وہ جان سکے کہ کن کے اعمال بہتر ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ آزمائش پہ ڈال رہے، کن کے اعمال بہتر ہیں، کن کو جنت میں لے کے جانا ہے، کن کو دوزخ کا سزا دینی ہے، اور کن کے اعمال برے ہیں. عبادت کے علاوہ اس امتحان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد، یہ دوسرا مقصد ہے انسان کی تخلیق کا. پہلا تو یہ کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت کے بعد پھر امتحان میں ڈالا. اور یہ امتحان دوسرا مقصد ہے کہ میں دیکھ لوں کہ کس کے اعمال اچھے ہیں کس کے برے ہیں، اور اس کا انجام تک ان کو پھر پہنچا دیا جائے. جبکہ ان آیات میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 155 بہت اہم ہے. یہ پہلے بھی کسی میں بیان ہوا ہے اس کا، جو تقوی کی بیانات ہے اس میں شاید بیان کیا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بہت بڑی بشارت ہے کہ امتحان کیا ہے. یہ امتحان اللہ تعالیٰ ان پہ کرے گا، امتحان ایسے کہ ان کو خوف میں ڈالے گا، ان کو بھوک، اور بھوک کا مطلب کوئی بھی مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، مالی رزق کی تنگی، یہ بھوک ہے. اور نقص من الاموال ہے کہ مال دولت اس کا نقصان دے کے، اس کا خسارہ کر کے، یا جانوں کا جو ہے نقصان دے کے اس میں آزمائے گا، یا باقی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی اس کوئی بھی نعمتیں چھین کے تو اس کا کرے گا. مگر وہ جو صبر کریں گے ان کو بشارت ہے کہ آخر جو امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو صبر سے، جنہوں نے صبر برداشت کیا. یہ امتحان، یہ جتنے امتحان کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ مختلف، کسی کو ایک میں آزمائے گا، کسی کو کسی میں، کسی کو زیادہ میں، کسی کو. اور سب سے بڑھ کے آزمائش جیسے میں کہا ہے جتنے زیادہ عبادت گزار ہوں گے ان کو، اور جتنی زیادہ دولت مند ہوگی، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، جتنی دولت مند، ان کا امتحان بہت سخت ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. ان کا دولت کا امتحان ہوگا، کسی کا اولاد کا، کسی کا دولت کا، کسی کو بڑے عہدے دیے، اس کو بڑی دنیا میں عزت دی، شہرت دی، اس کو اس کا امتحان. تو آخر میں جنہوں نے صبر کیا
مصیبتوں پریشانیوں اور آزمائشوں کا، اور جنہوں نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کی، جب نعمتیں ملی اور وہ استعمال کی تو اس کو شکر کیا، یہ دونوں ہیں صبر، اور انہوں نے تکبر نہ کیا۔ اور یہ اس کا ترجمہ، ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا جو ہے وہ بشارت دے رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صبر کیا۔ تو یہ ہے کہ ان کو بشارت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بشارت سنا دو ان لوگوں کو۔ تو انسان کی دوسری بڑی تخلیق کا بڑا مقصد یہ ہوا امتحان، اور انسان کی تخلیق کا دوسرا بڑا اور اہم مقصد اس آیت میں فرمایا، سورہ ملک جو ہے آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اور امتحان جو ہے اس میں بہت، وہ بھی آیت سورہ بقرہ کی 155 اور سورہ ملک کی یہ ٹاپ آیات ہیں، دونوں ٹاپ آیات ہیں امتحان کے نسبت سے، اور بھی بہت ہیں، درجنوں ہیں، مگر یہ دونوں ٹاپ آیات ہیں جو امتحان کے سلسلے میں ہیں کہ امتحان اللہ تعالیٰ لے گا، یہ دوسرا مقصد ہے۔ تو اس کا ترجمہ، اسی خدا نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یہ جو تخلیق انسان کی اور موت اور زندگی بھی اس میں ہوئی، تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور آزمائش کرے انسان کی کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں اور کون برے عمل ہوں گے، وہ یہاں نہیں، یہاں اچھے عمل ظاہر ہے، اس کا اپوزٹ کے وہ بھی، اور وہ خدا زبردست ہے اور بخشنے والا ہے، اور بخشنے والا بھی ہے، جو توبہ کر لیں گے گناہوں کے بعد اور برائیوں کے بعد، اور توبہ کر کے اصلاح کر کے راہ راست پہ آ جائیں گے، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کرنے والا ہے دونوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت رکھی کہ وہ جو اچھے عمل جنہوں نے کیے وہ کرتے ہی رہے ساری زندگی، مگر کہیں کوئی خطا اور کوتاہی اور کہیں کچھ ان سے ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، تو ان کو معافی بھی دے گا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی آیت ہے، یہ سورہ ملک کی 2 اور سورہ بقرہ کی 155۔ تو اس مضمون کا یہ ایپیسوڈ 3 ہے، اس کا انسان کی تخلیق کے مقاصد اور مراحل اس کی تخلیق کے، اور ساتھ عبادت، اور یہ جو امتحان، جو مقصد ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کرے، اور پھر انسان کا امتحان جو لیا جائے گا۔ تو یہاں یہ مضمون کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو جو بھی میں نے بتایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس کو بھی بھیج سکتے ہیں اس کو آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں، اپنے فیملی فرینڈس جو بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ جو میڈیا گروپس ہیں، سوشل جو بھی آپ کے ممبرز ہیں، کانٹیکٹ گروپس ہیں، سب کو فارورڈ کریں۔ بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے یہ ایپیسوڈز۔ کسی کی بھی اصلاح ہو جائے، کوئی بھی سنیں اس کو آپ یا اور، تو بہت بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایسے نہیں کہ ایک دفعہ سن کے تو بند کر دیا، یہ ایسے ہیں، اور یہ کافی زیادہ ہوں گے، آگے بھی اور بھی ہیں ایپیسوڈز، یہ پورے سنیں۔ تقویٰ کے اس سے پہلے جو ایپیسوڈز ہیں وہ بھی سنیں، یہ بھی سنیں، اس سے پہلے شکر صبر کے ایپیسوڈز ہیں، یہ سب بار بار سننے والے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فارورڈ کریں، آپ کو اجر ہوگا۔ سو میں بھی اجر کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف یہی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے میری کوشش، آپ بھی کوشش کریں، اس میں ساتھ دیں میرا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَبَشِّرْ وَمُبَشِّرْ۔